السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شاہد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے آزاد جموں کشمیر میں احتجاج ہو رہا تھا، اور وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب، وہ یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو ہم نے ان کے تمام مطالبات پورے کر دیے تھے اور اس پر گریجولی اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے انٹروین کر کے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی۔ آزاد جموں کشمیر کے نمائندگان ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ایک خوش آئند بات ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد پہنچ گئی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ان کی بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور مختلف بیانات آئے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے آئے ہیں، طارق چودھری صاحب کے آئے ہیں بیانات، رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات آئے ہوئے ہیں کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ تو ہم پہلے بھی حل کرتے رہے ہیں، اور اس میں لیکن یہ پہچانیں کہ اس طرح کا احتجاج ان کے حق میں جا رہا ہے، اسلام آباد کے حق میں جا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں جا رہا ہے، یا کہ ان کے نقصان میں جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھیں، احتجاج کا ایک لیمیٹیشن ہے۔ احتجاج اگر آپ کرتے ہیں وہ جو حل طلب مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرف سے بھی لچک بھی ہے، اور وہ خود بھی جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اس قدم کو۔ دوسری ایک بہت اچھی خبر بھی ہے ہمارے لیے، اور ویسے بھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ انڈیا میں پاکستان کے لیے کیا کوئی وہ پاکستان کسی سے پیکٹ کر لے، پاکستان کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ مذاکرات ہو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں، امریکہ کے ساتھ وہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ پاک سعودی دفاعی جو معاہدہ ہے اس پر بھارت کے سیاسی دفاعی حلقوں میں ہلچل ہے، بے چینی ہے۔ پیشتر ویل نون ان کے جو تجزیہ کار ہیں، جو تجزیہ ایز اینالسٹ وہ، اور ان کے جو سیاسی لوگ ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور انڈیا کو بہت بڑا تھریٹ ہوگا سعودی اور پاکستان پیکٹ سے، اور پاکستان بہت مضبوط ہو گیا۔ بھائی، اس پیکٹ سے پہلے بھی تو پاکستان نے انڈیا کو دکھا دیا تھا کہ وہ کیا کمزور تھا۔ کیا مئی کے جو واقعات ہیں کہ وہ انڈیا بھول گیا اس کو، وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک اور خبر جو وہ افسوسناک ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی جو کشتیاں ہیں، وہ شپس ہیں، کشتیاں ہیں، اس پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور سینکڑوں جو ہیں وہ والنٹیئرز کارکنوں کو ان کو حراست میں لے لیا، اور وزیر اعظم، صدر پاکستان، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، انہوں نے ان کو ٹرم کیا ہے کہ یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے، اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ بھی آئینہ تو خیر دیکھتا نہیں ہے اسرائیل، وہ تو کبھی نہیں دیکھے گا، وہ تو جو بھی ظلم کی جو انتہا ہے شاید کوئی حد ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اس نے جو کچھ کیا، باربیریٹی کا مظاہرہ کیا، جو اس نے وہاں پر ایک تشدد، اور بچے بوڑھوں کو، عورتوں کو مارا، سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، ایک اور اچھی خبر ہے کہ فورسز کی بلوچستان کے ضلع شیرانی میں کارروائی ہوئی ہے، اور اس میں 7 دہشت گرد، فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا فورسز کو اس کارروائی پر خراج تحسین۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب۔ مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب جماعت اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان کے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں احمد وقاص کاشی صاحب۔ احمد وقاص کاشی صاحب شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، اور ایز اینالسٹ ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ دانیال بٹ بھی ایک استاد بھی ہیں، اور آن لائن جو نیوز ایجنسی ہے اس کے بیورو چیف ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ہاشمی صاحب،
پہلے اس پہ گفتگو ہم کر لیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی سال پہلے بھی ہوا، بڑی اچھی اس سے وفاقی حکومت نے معاملات کو طے کر لیا، ان کی باتیں بھی مان لی، وزیر اعظم نے پیکج کا بھی اعلان کر دیا، پھر اس کے بعد اب ایک دم اٹھا اور کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب، انہوں نے کہا میں نے تو کتنے ارب کا، غالباً 25 سے 30 ارب جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے میں نے منظور بھی کیا اور وہ میں نے پیکج بھی دیا۔ تو میرے خیال میں مذاکرات ہی بہتر ہیں کسی بھی مسئلے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک سال کم و بیش پہلے بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور بالآخر مذاکرات کے ذریعے دونوں فریق بیٹھے اور پھر کسی نہ کسی اتفاقیے پہ ان کا اختتام ہوا۔ اور اب بھی یہ جو ایک دم سے شورش ابھری ہے، اس میں خیر ایک پہلو تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو سماج میں جو ایک بیڈ ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں کسی نہ کسی طرح شریک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو تخریب ہے، فساد ہے، اور کسی گاڑی کو آگ لگا کے لوگوں کی توجہ اس طرف کرنا اور اس طرح کی چیزیں بھی وہ انسان کی گرفت میں نہیں رہتی، جبکہ ایسی سچویشن ہو کہ وہاں قائد بھی معلوم نہ ہو، سربراہ بھی معلوم نہ ہو، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ قافلے کا سالار کون ہے، تو پھر بہت سارے تخریبی عناصر کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بیچ میں اپنا عمل دخل جو بھی کرنا چاہیں وہ آ کے کریں۔ لیکن ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو ہماری ظاہر ہے کہ ایک سیاسی رابطہ ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے۔ ابھی اسی شورش کے دوران بھی میری وہاں پہ بعض ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، تو اس حد تک تو بات درست ہے کہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا اور اس پر معاہدے کے اوپر ظاہر گریجولی عمل ہونا ہوتا ہے، لیکن کچھ دوسرے حقائق بھی ہیں کہ جس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا بھی چاہیے اور اس میں اپنے کردار کو بہت نمایاں طور پہ اس کو پیش کرنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ہو۔ یعنی کچھ بد انتظامی کی چیزیں ہیں کہ جو بدستور جاری ہیں ویسے کے ویسے ہی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، خاص طور پہ پولیٹیکلی سطح پہ اور پارلیمان کے اندر، جیسے ہمارے یہاں بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن نہیں ہوتی، اس دفعہ قسمت سے کچھ اپوزیشن ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب بات یہ ہے کہ وہاں ایک حکومت ہے، نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، اگر پاکستان اس میں کوئی مداخلت کرے تو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے مداخلت کیوں کی؟ نہیں، پاکستان کی مداخلت کی بات نہیں، مطلب وہاں آخر جو حکومت ہے اس کی بھی تو کچھ فرائض کچھ ذمہ داریاں ہیں نا، اور اس کو بھی تو اپنی اگر بیڈ گورننس کا اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کو گڈ گورننس میں تبدیل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے فوری طور پر جو ہے ایک کمیٹی ایڈمٹ کیا ہے، یہ اور بہت ہیوی ویٹ شامل کیے ہیں۔ امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایجیٹیشن کے نتیجے میں حکومتوں کو بھی بالآخر سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر ان کو رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے اور اصلاحات کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے ونس فار آل جو اس مسئلے کو حل کرنا، تو یہ بہرحال کرنا چاہیے۔ احمد وقاص قائد صاحب، احتجاج حق سب کا ہے، لیکن احتجاج بھی ایسا ہے کہ آپ اس پبلک لائف کو ڈسٹرب نہ کریں، چیلنج نہ کریں، اس ریٹ کو، حکومتی ریٹ کو آپ چیلنج نہ کریں۔ گورنمنٹ پھر اس حکومتی ریٹ کو آپ چیلنج کریں گے تو حکومت بھی ایک مشکل میں آ جاتی ہے، اس کے لیے آزمائش ہو جاتا ہے۔ اپنے لوگ ہیں، ڈنڈے برسائیں تو پھر آپ کو تو پتہ ہے سوشل میڈیا پر جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اس کو وہ بہت زیادہ اس کو اتنا، اور پھر بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اس سے زیادہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے پیش کرتے ہیں۔ گفتگو چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر کے نوجوان کا راز احتشام کا ایک شعر ہے، آغاز اسی سے کروں گا کہ لڑائی ہی ہمارا مسئلہ ہے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ معاملات ہیں سر تسلیم خان کے، ان کے مطالبات ہیں اور جائز بھی ہیں، اکثر مطالبات جائز ہیں۔ حکومت نے ماننے سے انکار نہیں کیا، وقت مانگا ہے، بہت سے مطالبات مان لیے گئے ہیں، بہت سے پائپ لائن میں ہیں، انڈر پروسیس ہیں۔ اے جے کے کی حکومت نے بھی جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ 25 ارب کا پیکج ان کو دیا اور معاملات چل رہی ہیں، اور فوری طور پر سب سے اہم بات جو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی ہونی چاہیے، جیسے کہ اے جے کے میں اپنے وزیر اعظم موجود ہیں، لیکن فوری طور پر وفاق نے ایکشن لیا، معاملات خراب ہوئے تو
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر کمیٹی بنا کر بھیجی، مذاکراتی کمیٹی، اور مذاکرات چل بھی رہی ہیں، اور اس میں سابق وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہے، راجہ پرویز اشرف اس میں شامل ہے، راجہ پرویز اشرف، اور باقاعدہ ایک ٹاک کا ماحول بن چکا ہے، اور مختلف پارٹی نہیں اس میں، بالکل بالکل۔ موجودہ حکومت کی سب سے اچھی چیز یہی ہے، جیسے کچھ عرصے پہلے مئی کے واقعات جو ہوئے، اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد بیرون ملک گیا تھا۔ یہ وزیر اعظم کا ایک اچھا انیشیٹو ہے، وہ سب کو لے کر چل رہے ہیں۔ اے جے کے معاملے میں بھی اس وقت جیسے آپ دیکھیں کہ تمام پارٹیز کے نمائندوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ مذاکرات ہی راستہ ہے۔ اگر ہم ٹیبل پر نہیں آئیں گے، لڑائی کھیلیں گے، تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، بالخصوص ہمارے جو ہمسائے ہیں نام نہاد، جن کو ہمیشہ ہمارے خلاف رہے ہیں، حال ہی میں شکست کھا کے بیٹھے ہیں، انہیں تو موقع چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہیں موقع چاہیے کہ پاکستان میں ایسے حالات کریٹ کیے جائیں کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے بدنما چہرے کو چھپا سکیں، لیکن حقیقت چھپتی نہیں ہے۔ چند دن کے معاملات ہیں، مجھے یقین ہے کہ وفاقی حکومت کی جو ٹیم گئی ہے معاملات بہتر نہیں۔ دانیال بٹ صاحب، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کے شہری ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، مطالبات کیا ہیں کیا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے سے جو پاکستانی فوج میں شامل رہا ہے، اس نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالا ہے، تو ان کو بھی اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ پاکستان کے کونے کونے کے لوگ، اس میں پنجابی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، یا سندھی ہو، یا کوئی ہزارہ ہو، ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، سرائکی ہو۔ تھینک یو سر صاحب، یہ بات بالکل ویلڈ ہے۔ بات یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں کہ اے جے کے کو ہم نے کبھی بھی جو ہے اپنے سے الگ نہیں سمجھا، بلکہ پاکستان کے جتنے صوبے ہیں یا جتنے پاکستان کے علاقے ہیں ان سے مساوی اور بعض جگہ پہ ان سے زیادہ حقوق اے جے کے تسلیم کیے گئے ہیں، اس میں تاکہ وہ محسوس نہ کریں۔ جی ہاں، یعنی اگر آپ بلوچستان کو ایز اے صوبہ دیکھیں تو میرے خیال ہے ہم اے جے کے سے کافی دور ہیں کشمیر سے، اور ایک اور بٹ صاحب آپ اس کو دیکھیں کہ اس حد تک کہ پاکستان کے جو شہری ہے وہ وہاں پر کوئی مستقل کاروبار نہیں کر سکتا، ریزیڈنٹشپ نہیں لے سکتا، وہاں کوئی زمین نہیں خرید سکتا، جبکہ کشمیری بھائی جو ہیں وہ کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں جا کر نوکریاں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ان کو ایک سٹیٹس بھی ہے، ملازمت کا کوٹا ہے، ان کا میڈیکل کالجز میں کوٹا ہے، ان کا میرٹ سے ہٹ کے سی ایس ایس میں ان کے لیے ریلیکسیشن کا کوٹا ہے۔ مطلب ہے پاکستان کی کوئی بھی ایسی سروس نہیں ہے جو گورنمنٹ آفر کر رہی ہو اور اس میں ان کا حصہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ حکومت پاکستان نے کشمیریوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز، کالونیز بنا کر دی ہیں، پورے ملک میں بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے آباد ہو سکے، اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کسی ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں۔ بالکل، کچھ عرصہ قبل بھی ان کا احتجاج ہوا تھا بجلی کے ریٹس وغیرہ کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ اے جے کے سے پروڈکشن کا اگر آپ فگر اٹھا لیں تو شاید 10% بھی نہ ہو، لیکن کیا پورے پاکستان سے سستی بجلی وہاں پر ان کو مہیا ہو رہی ہے؟ یعنی بالکل یقیناً ہو رہی ہے، اور ان کے مطالبات پہلے بھی تسلیم کیے گئے۔ رہی بات آج کے مطالبات کی، یقینی طور پر لوگوں کے مطالبات ہو سکتے ہیں، علاقوں کے مطالبات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زور زبردستی سے دکانیں بند کرائیں گے، تشدد کا راستہ، جلاؤ گھیراؤ، دیکھیں آج کی دنیا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر اے جے کے میں انریسٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ان لوگوں دشمنوں کو پہنچے گا کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں کچھ نہیں کر پا رہے، سیلاب کے باوجود وہاں پہ کام ہو گیا، سندھ میں بھی کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، کے پی کے اور بلوچستان میں وہ حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کو پھیلایا جائے، لیکن وہاں پہ بھی ان کو کسی حد تک ناکامی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ اپنا پروپیگنڈا وار کے لیے اس سارے مسئلے کو، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرے، اور اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پرامن مذاکرات، بڑا اچھا رسپانس تو اچھا ہے وہاں کے نمائندگان کر سکتے،
ہاشمی صاحب، ایک باربرزم اور ایک ظلم، قتل عام، جس کا جو میرے خیال میں قتل عام بھی لفظ کچھ چھوٹا ہوگا کہ آپ خواتین، شیرخوار بچہ، عورتیں، بچے، کوئی اس کو ابھی کوئی شاید کچھ 69-70 کے قریب جو ہے 1000 کے قریب بھی پہنچ گیا. پھر اب ساری دنیا نے اور وہ جا کر کے بھئی امداد تو دو. 500 سے میرے خیال 800 لوگ تو صرف قید سے جو ہیں بیچارے جن کو وہ اس میں شہید ہوئے، تو اس پہ بھی آپ نے وہ کر دیا. اور آپ کی پارٹی کا بھی ایک بندہ ادھر ہیں، مشتاق صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب، وہ اس کشتیوں کو انہوں نے قبضے میں لے لیا، سینکڑوں اس کو رضاکاروں کو وہ کر لیا. تو کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا ان کا سینیٹر مشتاق صاحب سے؟ سینیٹر صاحب سے کوئی 1 ہفتہ قبل میرا آخری جو رابطہ ہوا لائیو، اس وقت تو وہ یونان اور اٹلی کی حدود سے ذرا نکل رہے تھے. ان کا یہی خیال تھا کہ 1 ہفتہ مزید لگے گا، اور تقریباً اپنے ٹائم کے مطابق ہی وہ یہ 3 دن پہلے وہاں پہنچے ہیں قریب، جبکہ یہ گرفتاریاں پھر عمل میں آئی ہیں. اور تمام جتنے بھی یہ 445 لوگ تھے 47 ملکوں کے تقریباً، ان میں سے پہلے مرحلے میں غالباً انہوں نے کوئی شاید 22-23 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور باقیوں کی ابھی تک اطلاع نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہاں ہیں. مشتاق صاحب البتہ ان گرفتار شدہ لوگوں میں ہیں. ایک اور پاکستانی ہیں کوئی جو ان کے ساتھ تھے، وہ شاید غالباً پیچھے رہ گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی وہ کسی نہ کسی وقت گرفتار کر لیں گے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے ایک تو بہرحال اس مسئلے کو بھی اٹھایا ہے، اور اس یعنی فلوٹیلا کے اوپر خاص طور پہ جو امدادی سرگرمی کے لیے جا رہا تھا، اور کوئی اس کے علاوہ ضرورت مقصد بھی نہیں تھا، اس کو بھی اس طریقے سے وہاں پہ گرفتاریوں کا شکار کرنا، پھر ان کے اوپر حملہ کرنا باقاعدہ، یعنی اموات بھی ہو سکتی تھیں اس میں، کوئی مطلب ڈرون بھی انہوں نے بھیجے. اسرائیل کے کرائمز کا جو لسٹ ہے وہ تو بہت لمبی فہرست ہے، لیکن یہ ایک اور اضافہ ہے. اضافہ ہے، اور یہ بہت بدنما اضافہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنگ کی نیت سے آپ کی طرف بڑھے، اور اس میں کوئی فلسطینی نہیں تھا جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ویل نون فگرز ہیں اور انسانی حقوق کے لیے اور رفاہی سرگرمیوں کے لیے کام کرنے والے بہت نون پرسنٹ ان کے اندر ہیں. نوجوان لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور یعنی خواتین ہیں ان کے اندر. ان تمام لوگوں کے اس ایک انسانی ہمدردی کے مقصد کو نظر انداز کر کے ان کو دشمن کی طرح سے بیہیو کرنا، اس نے اب تک بھی کسی جگہ پہ بھی کسی شرم و حیا. لیکن ہاشمی صاحب فرق تو پڑے گا. میں احمد وقاص صاحب سے پوچھتا ہوں، دیکھیں پریشر تو بڑھے گا. آج اس حرکت کو کوئی میرے خیال میں کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ حرکت، تو باقی میں پڑھ رہا تھا کہ شاید کوئی ساؤتھ امریکہ کے اس نے تو عملہ بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے بلا لیا اس کے ادھر سے، کہ مطلب سفارتی طور پر بھی تو یہ ایک پریشر ہے. جی بس میں بھی یہی ہے. جی سر، جب ماحول مذاکرات کا چل رہا ہو، گفتگو ہو رہی ہو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے امن معاہدے کی، اور اس دوران غیر مسلح امدادی قافلے کے اوپر ایک بربریت اور ظلم کا نشانہ اسے بنایا جاتا ہے، تو یہ اسرائیل کا وہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے جو حقیقت ہے. اور اس حملے کے بعد، ان گرفتاریوں کے بعد، اس امن معاہدے کا جو ہونے جا رہا ہے، اس کا پول بھی کھل گیا کہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ اسرائیل خود امریکہ کے امن معاہدے کو، امریکہ کا جو ماڈل امن معاہدہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا. خوف ہے اس کو کہ اگر یہ گئے انہوں نے امداد دینا شروع کر دی، ہم بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے. ایکسپوز تو خیر پہلے امداد میں کیا تھا؟ کمبل تھے، دوائیاں تھیں، بسکٹ تھے، چاکلیٹ تھی، پانی تھا، یہ چیزیں تھیں. کوئی ہتھیار تو لے کر نہیں جا رہے تھے وہ. ان کو نہ جانے کس چیز کا خوف ہے. شاید آپ کی بات درست ہے کہ حقیقت دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گی. اور اس وقت جو لوگ گرفتار شدگان میں اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا کے ویل نون فگرز ہیں، شوبز سے تعلق رکھنے والے، اسپورٹس کے فگرز ہیں، سیاست کے لوگ ہیں، پاکستانی سینیٹر مشتاق صاحب ہیں. اور دنیا نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اسرائیل امن چاہتا ہی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں چہرے سے جو ہے نا لوگوں کو دبائے. بالکل وہ دبانا چاہتا ہے. اور جو فلسطینی جینوسائیڈ جاری ہے، دنیا کا بدترین قتل عام جس کا آپ نے ابتدا میں کہا کہ وہ اب بھی جاری ہے. اور یقین جانیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لاکھ کوشش کر لے امن معاہدے کی،
لیکن ان کا آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے، یہ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں. دانیال بٹ 6 ملین جیوز مارے گئے، فلمیں بنی، اتنا پروپیگنڈا ہوا، لوگوں کی ہمدردیاں تھیں کہ یار واقعی اس وقت کے بچے تھے، یہ تھا. آج اس کو تو ان کو تو سبق سیکھنا چاہیے اس تمام واقعات سے. آج وہ اس سے بڑھ کر بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں فلسطینی عوام کے. شہزاد صاحب، میں یہ جو گلوبل فلوٹیلا ہے اس کو روکنے کا یا اس پہ جو لوگ ہیں ان کو اریسٹ کرنے کا ایک اور ڈائمنشن سے دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیں 2 روز قبل امن معاہدے کے لیے انہوں نے پیشکش کی ہے. اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں جن پہ دنیا کو تحفظات ہیں، بشمول حماس کے اور فلسطین کے اور بہت سارے ممالک کو. تو اب اسرائیل کی گارنٹی بھی کوئی نہیں لے سکتا. بے شک امریکہ اس کی گارنٹی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سارے کاموں میں ان کو کبھی اکثر اور بیشتر بائی پاس کرتے ہیں، جیسے ہم نے قطر پہ دیکھا. اب یہ گلوبل فلوٹیلا جو ہے اس پہ بہت سارے لوگ ہیں، کلائمیٹ چینج کی ایکٹیوسٹ ہیں بڑی مشہور، وہ بھی ہیں، سینیٹرز ہیں، باقی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، شوبز کے لوگ ہیں. تو یعنی وہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، 400 لوگ ہیں. اب وہ 400 لوگوں کو اریسٹ کر کے دنیا کے اوپر دباؤ لانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم آپ کے سٹیزنز کو بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس لیے آپ زبان بندی رکھیں، جو ہم چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے لے کر آئیں گے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں وہ جس طرح مودی کا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا، جی اس طرح جو ہے اسرائیل کا بھی جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم اس دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہاشمی صاحب، معاہدہ کچھ جائز بات ہے کہ معاہدہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے، پریشان جو ہے وہ انڈین ہے. کیا اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ہندوستان کو نقصان ہو؟ بس وہ کچھ لوگ بے خود ساختہ رقیب بننے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں رقیب ہوتے نہیں ہیں یا ہو نہیں سکتے. تو انڈیا کا معاملہ سعودی عرب کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہے. تو پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے سعودی عرب کا ایک ایسا تعلق ہے، روحانی بھی، عقائدی بھی، نظریاتی تعلق ہے، اور ہمارے عوام کے دل جو ہے وہ حرمین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے یہ عالم اسلام میں، خاص طور پہ میں پاکستان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو جذباتی اور روحانی کیفیت ہے پاکستانی مسلمانوں کے اندر، یہ دنیا میں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہاں آپ کو یہ جذبات اور یہ کیفیت اور اس کا یہ ابھار یہ نہیں آپ کو ملے گا. اس اعتبار سے یہ ایک بہت تاریخی تعلق ہے اور ایک اچھوتا تعلق ہے. اس تعلق میں پہلے بھی اس طرح کے عسکری اور دفاعی معاہدے رہے ہیں. 80s کے اشرے میں خود وہاں پڑھ رہا تھا، تو اس زمانے میں پاکستان فوج کا ایک پورا ڈویژن تبوک میں 16 میں تو ہوا ہے تعاون، اس کا دفاعی تعاون. اور بعض دفعہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں خاص طور پہ، ان میں خصوصی طور پہ پاکستانی فوج نے وہاں پہ جا کے کردار ادا ہیلپ کیا اور انہوں نے مدد مانگی ہے. تو یہ ایک چلتا ہوا ایک عمل ہے جس کے اندر صرف ایک آپ یوں کہہ لیں کہ معاہدے کی شکل اس کو دے دی گئی، اگرچہ اس کی بھی تفاصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی. عرب میڈیا نے بھی اور انگریزی میڈیا نے بھی صرف ایک جملہ اب تک جو ہے وہ نشر کیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کے اوپر کسی بھی قسم کی حملہ جو ہے دونوں پر جو ہے تصور کیا جائے گا بس. اور یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکزی تصور ہی ہے، یہ اس معاہدے کا بہت اہم بات ہے. انڈیا کو بلا وجہ کا ایک پیٹ میں درد شروع ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے اس معاملے سے. اس کے جو لوگ وہاں ملازم ہیں ابھی تک کسی کو انہوں نے نکالا نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا ابھی فوری طور پہ ارادہ نظر آتا ہے. ہاشمی صاحب، آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ خود ساختہ جو ہے احمد وقاص صاحب، مطلب یہ شاید اس کے خوف جو ہے اس کا وہ ریفلیکشن نہیں ہے کہ وہ خود ساختہ بھی جو ایک خوف میں مبتلا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں پھر میں پاکستان کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اس کا خواب و خیال تھا کہ تنہا کر دوں گا. ہمسائے کے بچے کا منہ لال دیکھ کر اپنے بچے کو تھپڑ مار کے منہ لال کر دیا جاتا ہے. روایت مشہور ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. حرمین کے ساتھ ہمارا، سعودی کے ساتھ ہمارا ایک مذہبی روحانی ایک تعلق ہے، اور 80s میں بھی جب بھی ان کو ضرورت پڑی پاک فوج گئی، اور جب بھی انہوں نے بلایا ان آفیشلی تو ہم ایک ساتھ رہے ہیں ہمیشہ. جب ہمیں ضرورت پڑی ایون فائنینشلی اور مورلی ہمیشہ سعودی ہمارے ساتھ کھڑا رہا. جب انہیں ہماری ضرورت پڑی ہماری افواج بھی ان کے ساتھ رہی. اب ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ 2 اسلامی ملکوں کے درمیان باہمی رضامندی سے دفاعی معاہدہ ہوا ہے.
جس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ ہم کسی ملک کا کسی ملک مینشن کے میں نہیں. خلاف کوئی ایکشن لیں گے. لیکن اس میں بنیادی مقصد جو ہے چیز میں روشنی ڈالنا چاہوں گا، ہندوستان کو اپنی اربوں ڈالر کی جو سعودی کے ساتھ تجارت ہے اس کا خطرہ ہے. شاید اس کو وہ بھی- خوف ہے وہ بھی- کہ کہیں اب پاکستان اور سعودی ہاشمی بہت صاحب- قریب آ گئے نہیں، ہیں. ہاشمی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہیں پر انہوں نے کوئی اظہار بھی نہیں کیا سعودی حکومت نے لیکن کہ سر کوئی خوف تو ہے. ابھی تک بے شک تفصیلات نہیں آئی. ان کو ڈر اسی چیز کا ہے کہ کہیں ہماری تجارت ختم نہ ہو جائے، ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. لیکن اس معاہدے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان اور سعودی کا جو تعلق ہے وہ دو بھائیوں کی طرح ہے. ہم دو جسم ایک جان کی طرح رہ رہے ہیں. اور یہ اس معاہدے کے بعد ہندوستان کو جو سب سے بڑا خدشہ لاحق ہو گیا ہے، جیسے ہاشمی صاحب نے کہا کہ دونوں ملکوں میں جیسے ایک ہی بات نیوز ہیڈ لائن میں بھی آئی کہ ہمارا دشمن ان کا دشمن، ان کا دشمن ہمارا دشمن. اس بات سے ان کا ڈر ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے پاکستان اور ہندوستان میں، تو ہندوستان سب سے بڑا اپنا دشمن پاکستان کو گردانتا ہے. ایسے میں سعودی حکومت اس معاہدے کے بعد تو پاکستان کے دشمن کو تو اپنا بھی دشمن تسلیم کرے گی. دانیال بٹ نیت کی خرابی کیا موجود ہے. جی دانیال بٹ کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو اسرائیل میں، ہندوستان میں، یا اس کی حکومتوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کوئی 19-20 کا ہوگا، ورنہ تو میرے خیال میں شاونسٹک اپروچ تو دونوں میں پائی جاتی ہے کہ دوسرے کو وجود تسلیم نہ کرے. بالکل. انڈیا کو اصل میں سر بھارت کو پاکستانو فوبیا ہو گیا ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ٹرم اب ہم آج سے کوائن کر رہے ہیں کہ پاکستانو فوبیا ہے. ڈپلومیٹک محاذ پہ ان کو جب تک دنیا سپورٹ کر رہی تھی تب تک ان کے لیے ٹھیک تھا، کیونکہ ان کی اپنی ایفرٹ کم تھی. اب اگر پاکستان نے اپنی ایفرٹ کر کے اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کیا ہے، دنیا کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہے، ڈیفنس ہو رہا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اب وہ ان کو شاید ہضم نہیں ہو پا رہا اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اس سارے معاملے سے. جہاں تک وہ شاورسٹک اپروچ وغیرہ کی بات رہی، وہ آپ آر ایس ایس کی یا ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنے ملک میں تو آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید تھوڑی بہت کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید مشکل ہے. جی ان کو ریزسٹنس ہے، وہ اتنا ان کی کوئی ہولڈ نہیں ہے، لیکن زبردستی انہوں نے، آپ دیکھیں نا یہ 2019 سے جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے سلسلے شروع کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ ان کو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جی وہ اگر ٹرافی نہیں لیں گے تو شاید ایشین کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین ان کے پیچھے آ جائیں گے. انہوں نے معذرت ضرور کی، لیکن انہوں نے کہا معذرت آفس آ کے ٹرافی لے لینا، یہاں پہ ٹرافی نہیں مل سکتی. آپ اس سے زیادہ سبکی کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں. کھیل کا میدان ہے، بس وہی والی بات ہے. میرے خیال میں ہضم ان سے نہیں ہو رہا. مئی کے جو واقعات ہیں اس میں وہ ہضم نہیں ہو رہا. ٹائم بالکل کم ہے. آپ ہی سر اس کو یہ جو شیرانی میں وہ ہوا ہے، کاروائی ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کاروائی؟ یہ بہت پازیٹیو سٹارٹ ہے بلوچستان کی طرف، نہ صرف شیرانی میں بلکہ پچھلے دنوں خوزدار میں بھی کاروائیاں ہوئیں، زہری میں بھی ہوئی، اور بھی کوئٹہ میں کے اطراف میں بھی کاروائی ہوئی. میرا خیال ہے دس از دا نیڈ آف دا ٹائم، بہت اچھا، اور یہ ہونا چاہیے. کیش صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کاروائی؟ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بہت دیر سے یہ کاروائیاں شروع ہوئی، بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اور پازیٹیو قدم ہے، اور امید ہے کہ یہ تب تک کاروائیاں جاری رہیں گی جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا. ہندوستان. ہاشمی صاحب کم از کم یہ تو ہے کہ فورسز ہمارے جو ہیں چکنا ہے. ظاہر ہے جی، یہ تو اسلام کا بنیادی اصول ہے، نہی عن المنکر، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر. تو یہ نہی عن المنکر کا حصہ ہے کہ آپ شر کی قوتوں کو کھلے بندوں پہ نہیں چھوڑ سکتے. اور جس پہ جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں نے جو ہے ان کو تحسین بھی اپریشیٹ کیا ہے. ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ، احمد وقاص کا آپ کا شکریہ، دانیال بٹ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ سب متفق ہیں اس پہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور کشمیر کی جو صورتحال ہے، پرائم منسٹر نے بہت اچھا سٹیپ لے کر فوری طور پر انٹروین کیا. ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انگیج کریں، ان سے بات چیت ہے. ان کی جو باقی ماندہ ڈیمانڈز اگر ہیں یا نئے ڈیمانڈز ان کے آئے ہیں، پہلے تمام ڈیمانڈز ان کے تسلیم ہو چکے تھے. ان کو وہ پیکج کا بھی جو انوار الحق صاحب کہہ رہے ہیں، جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے پورے یورپ میں احتجاج ہو رہے ہیں کہ جو امدادی سامان لے کے جا رہے تھے ان میں دنیا کے ویل نون فگر تھے.
ایک اور اس نے اپنے کرائم میں اضافہ کر دیا اسرائیل نے. ساتھ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سعودی اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، تیسرے ملک کا لینا دینا نہیں ہے. وہ ملک جو کبھی شاید اس کا مینشن بھی نہیں ہے، خام خامے جو ہے نا اس کا نام مینشن نہیں ہے، اور وہ کیا خود ساختہ، اور ہاشمی صاحب نے کہا کہ خود ساختہ یا خود اپنے آپ کو رقیب سمجھ لینا کہ اس سے جو ہے ہمیں نقصان ہوگا. خود وہ اس کاموں کے لیے دہشت گردی بھی کرتا رہا ہے. ہمسائے ممالک میں پکڑے بھی گئے ہیں، پاکستان میں ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ان کو یہی خطرہ ہے کہ پھر میں اور مزید ایکسپوز ہو جاؤں گا یا میں اپنی کارروائیاں نہیں کر سکوں گا. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.